آصف حیات بلوچ، اردو ڈیجیٹل، ضلع میاں والی۔ آج ہم کھڑے ہیں میاں والی ضلع کے تاریخی شہر میں جس کا نام ہے کالا باغ۔ یہ بنیادی طور پر حلقہ 85 اور حلقہ NA89 ہے، اور یہاں پر ہم نہ صرف الیکشن کا سروے کریں گے بلکہ لوگوں سے ان کے مسائل بھی دریافت کریں گے۔ میرے ساتھ اسسٹ کر رہے ہیں سیف اللہ خان نیازی، سینئر جرنلسٹ۔ ہم جناب اردو ڈیجیٹل کی طرف سے یہاں کالا باغ میں آئے ہیں۔ تھوڑا سا آپ ہمیں اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ کالا باغ کے کون کون سے ایسے مسائل ہیں اور اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ جی میں بالکل متی اللہ چودھری، سابقہ صدر انجمن تاجران کالا باغ میں۔ پہلے تو میں آپ کے چینل کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور کالا باغ کے مسائل کی بات کی۔ کالا باغ کے مسائل دیکھے جائیں تو یہاں کافی مسائل ہیں۔ یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کالا باغ لاری اڈے میں گھر سکول کا نہ ہونا، گھر پرائمری سکول کا نہ ہونا، ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کالا باغ شہر میں داخل ہوتے ہوئے پانی جو بارشی پانی آتا ہے نا، اس میں پلی کا نہ ہونا۔ جب بارشی پانی آتا ہے تو پلی نہ ہونے کی وجہ سے کالا باغ شہر کا رابطہ دیگر شہروں سے کاٹ جاتا ہے، اور ہاسپٹل بھی یہاں ہے، اگر کوئی ایمرجنسی کی صورت میں ہو تو مریض کو بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اور ایک کالا باغ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں ڈاکٹر کے سٹاف کی بہت کمی ہے۔ سول اسپتال جو کالا باغ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں ڈاکٹروں کی کمی ہے، اور بھی کافی مسائل ہیں۔ گراؤنڈ یہاں نہیں ہے کھیلنے کے لیے بچوں کے لیے، جس کی وجہ سے بچے کھیل کے بجائے نشے کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور آج کل طرح طرح کے نئے نشے آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے خراب ہو رہے ہیں۔ 2018 کے بعد یہاں PTI کی حکومت رہی اور وزیر اعظم بھی آپ کا اپنا تھا، عمران خان، تو کیا انہوں نے 3 سالوں میں آپ کے یہ مسائل حل نہیں کروائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سالوں کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ جو مسائل ہیں یہ عمران خان صاحب کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا بھی حل کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کی جو باقاعدہ جو اس کی ٹیم تھی یا کوارڈینیٹر تھا یا MP ہمارے عبد الرحمان خان ببلی تھے جو کہ عمران خان کو چھوڑ چکے ہیں، اس نے کالا باغ میں خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ ہاں البتہ ایک بات جو سچ ہے، حقیقت ہے، وہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، گھر کالج جو ہے ان کے دور میں وہ بنا ہے، ابھی بھی وہ زیر تعمیر ہے، اس پہ کام لگا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب۔ ہم اردو ڈیجیٹل کے حوالے سے، آصف حیات بلوچ نام ہے میرا، یہاں کالا باغ میں آئے ہیں۔ تو آپ کا کیا نام ہے؟ حسن پراچا۔ حسن پراچا صاحب، آپ کالا باغ کے جو مسائل آپ کو درپیش ہیں وہ بتائیں۔ کالا باغ سب سے پہلے گیس کا مسئلہ ہے جی، اور گیس بہت تھوڑی یعنی جی اس میں پریشر کی وجہ سے، اور اس تو بعد جی مزید بہت سارے مسائل ہیں جی۔ مثلاً اور کون کون سے ہیں؟ جی بے روزگاری ہے، اس تو بعد جی بہت مسئلے ہیں جی۔ کس کو ووٹ دے رہے ہیں آئندہ انتخابات میں؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار حلقہ 99 نواب ملک امیر محمد خان اور نواب زادہ ملک مزمل علی خان PP 85 سے بھرپور کی کمپین بھی چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم اردو ڈیجیٹل کی طرف سے کالا باغ آئے ہیں، تو آپ کو کالا باغ میں کون کون سے مسائل درپیش ہیں جناب، اور اپنا تعارف بھی ذرا کرا دیں۔ جی میں عبدالعزیز بات کر رہا ہوں، کالا باغ سے، میں ایک تاجر ہوں۔ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جو گیس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں گیس کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اور دوسرا بجلی کا بھی مسئلہ ہے، بجلی یہاں الحمدللہ ہمارے پاس کافی بن رہی ہے، زیادہ ہے، لیکن وہاں ہمیں اس طرح کی نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے۔ تو ہمارے یہ دونوں مسائل ہیں۔ دوسرا ہمارے ہاں ہسپتال کی بھی، ہسپتال تو ہیں لیکن اس میں میڈیکل کا بہت مسئلہ ہے، یہاں ہمیں کوئی وغیرہ یعنی کہ غریب لوگوں کو کوئی دوائی وغیرہ نہیں ملتی، تو ہمارے یہ مسائل ہیں۔ ہم اردو ڈیجیٹل کی طرف سے ہیں،
آپ یہاں کالا باغ کے ہیں؟ جی ہاں. کیا اس میں گرامی ہے جناب؟ عطا محمد. عطا محمد صاحب یہ بتائیں کہ کالا باغ میں کون کون سے مسائل آپ کو درپیش ہیں؟ جی کالا باغ میں بہن بات جو ہے نا، تو یہاں پر جب بارش آتی ہے نا تو یہاں پر ایک سیلابی ریلا گزرتا ہے. یہاں پر ہسپتال ہے، ادھر کوئی مریض ہو گیا نا تو اس کو اگر شاید کہ دوسری طرف لے کے جانا ہے تو وہ ہمارا رابطہ کٹ جاتا ہے بالکل. یہاں پر ہمیں ایک مین پل چاہیے، جو چھوٹی سی پل ہو جس پہ ہم لوگ گزر کے ادھر سے جا سکیں. جب پانی آتا ہے نا جہاں تو بالکل کالا باغ کا راستہ دوسرے شہروں سے کٹ جاتا ہے. آپ کا منیر حسین. کیا نام ہے آپ کا؟ منیر حسین. منیر حسین. آپ کہاں سے ہیں؟ کالا باغ سے. جی کالا باغ سے. کالا باغ سے. آپ یہ بتائیں کہ کالا باغ میں کون سی ایسی سہولیات یعنی کن کن مسائل کا آپ کو سامنا ہے؟ کالا باغ میں زیادہ تر تو لوگوں کو روزگار کا سامنا ہے، کیونکہ بے روزگاری بہت عام ہے، اور یہاں کے نوجوان جو ہیں وہ اگر تعلیم حاصل کرنا بھی ان کے لیے ویسے تو مشکل ہے، اگر تعلیم حاصل کر بھی لیں تو پھر روزگار ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. روزگار یہاں پر نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے خصوصاً روزگار کے مسائل بہت زیادہ ہیں. یہ حلقہ 89 ہے، 89 NA 89. تو اس میں 2018 سے پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے اور 2018 سے پہلے جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت رہی ہے. تو کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حکمرانوں نے آپ کے مسائل جو ہے روزگار کے مسائل وغیرہ حل نہیں کروائے؟ نہیں، انہوں نے کوئی خاص اتنا کوئی میگا پروجیکٹ بھی نہیں لگایا، اور یہاں پر روزگار کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں ہوا. ویسے بھی ہمارے علاقے میں سیمنٹ فیکٹری اور فرٹیلائزر فیکٹری اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر بھی روزگار کے مواقع بہت کم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لگا جس کی وجہ سے یہاں کے نوجوان جو ہیں ان کو روزگار نہیں ملا، تو وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں. کوئی لاہور ہے، کوئی کراچی ہے، کوئی کہاں ہے، تو یہاں کی سرزمین سے اٹھ کے وہ لوگ اپنی روزگار کے لیے پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں. سوئی گیس اور بجلی اور صحت کی سہولیات کالا باغ میں کیسی ہیں؟ سوئی گیس کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ تقریباً 75% to 80% لوگوں کو سوئی گیس ملی ہوئی ہے. بجلی بھی ہے، باقی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہے سوئی گیس کی بھی اور بجلی کی بھی، لیکن گیس کا یہ ہے کہ گیس کا پریشر بہت کم ہے. تو تقریباً پچھلے 6-7 ماہ سے لوگوں کو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ اس کا پریشر زیادہ کیا جائے. آنے والے جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہو رہے ہیں، آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں تو ظاہر ہے اب تو ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی تک، تو جو جتنے بھی نمائندے ہیں وہ بھی ابھی تک عوام میں نہیں اترے. تو جب عوام میں اتریں گے پھر ان کا پروگرام دیکھیں گے کہ جس کا اچھا پروگرام ہوگا ہم اسی کو سپورٹ کریں گے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. ہاں بیٹے، یہاں کالا باغ میں کون کون سے مسائل آپ کو درپیش ہیں؟ مسائل تو بہت سارے ہیں، جیسے ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے، پانی کا مسئلہ ہے. کالا باغ کی بات کر رہے ہیں. کالا باغ میں ہی آتا ہے ہمارا گاؤں یہ اوپر ہے. سب سے بڑا مسائل یہاں پہ دکانداروں کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ پانی آئے، پہاڑ کا پانی جب آ جاتا ہے اور ادھر سارے سامان وغیرہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. اس کا کوئی حل نکل آ جائے تو سب سے بڑا مہربانی ہوگی. سب سے زیادہ نقصان یہ دریا جو پہاڑ کا پانی آتا ہے نا، اس تمام سامان دکانداروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کوئی چیز بچت بھی نہیں ہوتی ہے. سوئی گیس اور بجلی کا کیا حال ہے آپ؟ بجلی کا تو بل اتنا آتا ہے کہ بندہ ادا ہی نہیں کر سکتا ہے، بہت ہی مشکل ہے. اور سوئی گیس آتا ہی نہیں ہے، ناشتے کے ٹائم پہ نہ کھانے کے ٹائم پہ. ویسے رات کو 12 بجے گیس ہوتا ہے، اس کے بعد پہلے ہوتا ہی نہیں ہے. آئندہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ ووٹ تو میرا دل ہے کسی کو بھی نہ دے. کوئی تو فیصلہ کریں نا آپ. فیصلہ ہم نے آدھا کیا کہ ملک کو ووٹ دیں گے. ملک کو؟ تو ملک صاحب کیا آپ کے مسائل حل کروا لیں گے؟ نزدیک ہے تو اب ان کے پاس جا تو سکتے ہیں نا کوئی چیز کے لیے کہ بھائی سر ہمارا یہ مسئلہ ہے. 2018 کے بعد عمران خان اور ببلی خان کی حکومت رہی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے آپ کے کوئی مسائل حل نہیں کروائے؟ آتے ہیں مسئلہ حل کرنے کے بجائے وہ خراب ہی کر کے چلے جاتے ہیں. ببلی خان تو آیا ہی نہیں ہے، ووٹ 5 سال کے لے کے اس کے بعد ادھر ہی بیٹھ کے ادھر آیا ہی نہیں مسئلہ حل کے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ.